بسمہ تعالی عز و جل، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی اور مشرک کی مثال کیا ہے؟ ترمذی شریف اور مسند احمد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ لوگوں کو ان باتوں کی تبلیغ کیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہیے کہ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کمثل رجل اشتری عبدا، کہ کوئی شخص غلام خریدے، روپیہ یا سونا چاندی غلام خریدنے پر خرچ کرے، پھر اس غلام کو کام پر لگا دے اور غلام مزدوری کر کے جو معاوضہ حاصل کرے وہ اپنے مالک کی بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دے۔ فرمایا ایکم یرضی ان یکون عبدہ کذالک، اس قسم کے غلام سے کون راضی ہو سکتا ہے کہ اس کا مالک وہ ہے، اس کی خوراک یا لباس اور رہائش کا بندوبست تو وہ کرتا ہے، مگر غلام دن بھر کی کمائی مالک کی بجائے دوسرے کو دیتا ہے۔ فرمایا کہ مشرک کا حال بھی یہی ہے کہ تمام تر نعمتیں اور تمام تر دنیا کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھے ہیں، مگر وہ تعظیم غیر کی کرتا ہے۔ یہ مشرک اس نمک حرام غلام کی طرح ہے جو اپنی کمائی دوسروں کے گھر میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی پہچان نشانیوں سے ہوتی ہے۔ پارٹ نمبر 32 کے اندر جو 2 آیات مبارکہ تلاوت کی تھیں، ان کے اندر 2 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئیں، ایک ربوبیت اور دوسری خالقیت، کہ اگر انسان غور کر کے ان صفات کو پہچان لیں کہ یہ صفات خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں، تو پھر وہ عبادت بھی اسی ہی کی کرے گا۔ ہارون الرشید نے امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود پر کوئی دلیل بتلائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مختلف بولیاں، مختلف آوازیں، مختلف لب و لہجے اور مختلف نغمے خود خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں۔ دنیا میں 4000 مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، کیا یہ وجود الہی پر کسی دلیل سے کم ہے؟ فقہی اعتبار سے اہل سنت کے 4 بڑے امام گزرے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک بڑے ائمہ کرام ہیں، امام شافعی اور امام احمد ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ پھر بڑے 2 ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ امام اعظم یعنی سب سے بڑے امام ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے۔ کیوں؟